اسکندر مرزا صاحب کی بیٹیوں کے پاس ان کے کوئی لکھے ہوئے ممارس تھے جو انہوں نے پچھلے دنوں چھاپے ہیں، تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ پارلیمانی نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا تھا، اس لیے ہم مجبور ہو گئے کہ ہم مارشل لا لگائیں اور آئین کو جو ہے ایبروگیٹ کر دیں۔ یہ ایکسپلینیشن دیا گیا ہے کہ چونکہ بار بار حکومتیں بدل رہی تھیں جو کہ بدلنے میں ان کا اپنا بڑا ہاتھ تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ آئین نہیں چل سکتا، اس ملک پاکستان میں پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا۔ اب ایک آدمی یہ فیصلہ کر رہا ہے اس ملک کا کہ کیا جلسہ، جس کو نہ جمہوری طور پہ منتخب ہوا، نہ اس کو جمہوریت کا کچھ پتہ تھا، بیسیکلی سول سرونٹ، بیسیکلی پہلے فوج میں بھرتی ہوا پھر سول سروس میں چلا گیا اور ہمیشہ سے کسی نمائندہ حیثیت میں نہیں رہا۔ وہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ پاکستان میں کس قسم کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور آئین بن بھی گیا ہے تو وہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کو ایبروگیٹ ہونا چاہیے۔ ظاہر اس کے ساتھ اس وقت کا جو کمانڈر ان چیف تھا ایوب خان بھی ملا ہوا تھا، اور ان دو لوگوں نے 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان کے پہلے آئین کا جنازہ نکال دیا، اور جو پاکستان اور یونائٹ رہ سکتا تھا اس کا رستہ روک دیا گیا۔ اس میں سب سے پھر منیر صاحب بھی چیف جسٹس تھے۔ اب چونکہ 1956 کے آئین کے تحت فیڈرل کورٹ کا اب نام سپریم کورٹ تھا، انہوں نے کوئی دیر نہیں لگائی، 7-8 اکتوبر کی رات کو یہ ہوا، اور 13 اکتوبر کو کیس سن کے، جس کیس کی کوئی ریلیونس نہیں تھی 200 کیس کی، لیکن اس کو کس طرح گھسیٹ کے اس کنٹروورسی میں لایا گیا اور لا کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ مارشل لا ایک ریولوشن ہے، لہٰذا ریولوشن جائز ہوتا ہے، اور جب ریولوشن ہو تو پھر اس طرح کی ریولوشن اپنا خود آئین بناتا تھا، اور یہ بنا کے اس مارشل لا کی انہوں نے اس کو اپہولڈ کر لیا۔ اور اس کے بعد جب یہ ورڈکٹ آ گیا تو پھر ایوب خان نے سوچا کہ میں کیوں پاور شیئر کروں اسکندر مرزا کے ساتھ، تو 27 اکتوبر کو اس کو فارغ کر دیا۔ اب ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہمارے پر سوار ہو گیا، اور سوار 11 سال رہا، اور 1962 کا آئین بھی اس نے اپنی مرضی سے دیا، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں میں نے کوئی آئین ایسا نہیں پڑھا جس میں کسی نے لکھا ہو آئی فیل مارشل سو اینڈ سو ڈو ہیئر بائی انیکٹ دس کانسٹیٹیوشن۔ یہ لوگوں کا حق ہے، دا پیپل آف پاکستان، دا پیپل آف انڈیا، وہ آئین دیا کرتے ہیں۔ 2 کیسز قابل ذکر ہیں اس پیریڈ کے، ہیں تو بے شمار، لیکن میں ایک عبداللہ مودودی صاحب والا کیس، یہ جماعت اسلامی کو بین کیا گیا تھا، اور اس کو جب چیلنج کیا تو اس میں مشرقی پاکستان کا جو ڈھاکہ ہائی کورٹ تھی، انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے غلط آرڈر پاس کیا اور وہ سیٹیسفائڈ کیا، لیکن مغربی پاکستان کی جو ہائی کورٹ تھی، ہمیشہ جیسے ہم ہمیشہ تابع دار رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک کیا۔ بہرحال یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا 1964 میں، تو سپریم کورٹ نے مشرقی پاکستان کی کورٹ، کیونکہ کورنیلیس صاحب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کی سربراہی میں مشرقی پاکستان کی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو اپہولڈ۔ جب الیکشن کرائے 70 میں، اس میں جو عوامی لیگ نے الیکشن جیتی، لیکن اس اسٹیبلشمنٹ نے ملک توڑنا قبول کیا، لیکن مجیب الرحمان اور اس کے جیتا ہوا الیکشن اس کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد 71 کی ٹریجڈی کے بعد ہمارا ملک آدھا یکلخت ہو گیا، اور اب جو پہلے مغربی پاکستان تھا وہی پاکستان رہ گیا۔ مشرقی پاکستان ہمارا جو ہمیں یاد پڑتا ہے، ہمارے ساتھ مشرقی پاکستان کے لوگ اسٹوڈنٹس رہے ہیں، آپ کو تو یاد ہوگا، ہم سب کافی بنگالی ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس زمانے یونیورسٹی میں، اور بڑے اچھے پاکستانی تھے، میں کہوں گا ہم سے بہتر پاکستانی تھے، اور پاکستان بنانے میں بھی ان کے بہت ہاتھ ہے۔ موومنٹ وہیں سے چلی تھی، یہاں تو جو کچھ تھا ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ الگ ہو جائیں۔ آج وہ بنگلہ دیش ہے،
اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ برڈن ہے پاکستان پر. آج تاریخ کچھ اور ثابت کر رہی ہے. 50 سال کے بعد ہمارا لیے ہو گیا. اب ہم رہ گئے مغربی پاکستان کی شکل میں. پنجاب اسمبلی کے ڈیزولوشن کا کیس جو کہ ایک بہت انفارچونیٹ کیس ہے. کوئی بھی چیف منسٹر اپنی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس دے سکتا ہے. 48 گھنٹے میں ہوتی ہے قانون میں, آئین میں کہا گیا ہے. لیکن جب وہ ڈیزالو ہو گئی تو یہ بات پسند نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کو. بہرحال سپریم کورٹ نے تھوڑی سی ہمت کر کے کہا کہ نہیں, پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے. یہاں تک کہ 14 مئی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ نے کہا جو جی چاہے کر لو, ہم تمہارا ورڈکٹ نہیں مانتے. اور اتنی پسلی نہیں تھی, اتنی ہمت نہیں تھی, اتنی جرت نہیں تھی سپریم کورٹ کے کہ اپنے آرڈر کو انفورس کر سکتے. اس سے یقینی طور پہ سپریم کورٹ کمزور پڑی ہے. اپنا جب آپ آرڈر اپنا نہیں منوا سکتے, اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, تو پھر اس صورت میں تو کمزوری ہے ہی. تو یہ کیس بھی ایک بہت انفارچونیٹ کیس ہے. پھر یہ الیکشن سمبل کا کیس. اب اس میں یہاں آ کے قاضی فائز صاحب, جس کے لیے بڑی لمبی جدوجہد تھی, وکیلوں کی بھی تھی اس میں, وہ جب خود چیف جسٹس بنتا ہے تو بدقسمتی سے اس میں وہ تبدیلی آتی ہے جو ہماری تاریخ میں ہر دور میں آتی رہی ہے. یعنی جو پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, بعد میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتا یہ کیا جادو ہوتا, کیا نہیں. اس وقت کا رویہ کسی اور طرف چل پڑا ہے. ٹھیک ہے, اس کو غصہ ہوگا عمران خان پر کہ بھئی اس کے دور میں میں بہت زیادہ مشکل میں پھنسا اور اس نے ریفرنس کیا. لیکن جب آپ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے ابھف ہو جانا چاہیے. آپ کے اگر گریونس ہیں بھی تو آپ بھول جائیں اور آپ انصاف کرنے کی کوشش کریں. وہ سمبل والا کیس بہت تکلیف دہ کیس ہے کہ کس طرح سے ایک پارٹی کو سمبل سے, جو کہ 1988 کی ججمنٹ جو بے نظیر بھٹو والے کیس میں کہا گیا تھا کہ سمبل ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, تاکہ یہاں لوگ, ایک تو ایجوکیشن کا بھی پرابلم ہے, لوگوں کو پارٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سمبل کی ضرورت ہوتی ہے. اب پی ٹی آئی کا سمبل بیٹ ہے, ان کا سمبل تیر ہے پیپلز پارٹی کا, شیر ہے پی ایم ایل کیو کا, پی ایم ایل این کا. تو لوگوں کو آسانی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہے اس سمبل پہ ہم مہر لگائیں گے تو اس پارٹی کا آدمی منتخب ہوگا. وہ ہم سے وہ چھینی گئی پی ٹی آئی سے, جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک فیصلہ ہے. سو میں اس پہ ہی ہسٹورک حصہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. صرف 2-3 باتیں کہ جو کردار رہا ہے پچھلے 70-75 سال میں, وہ واضح طور پر عدلیہ کا پرو اسٹیبلشمنٹ کردار رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہیڈ دی فائنل سے. ریئرلی ایسا ہوا کہ ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آیا ہوگا, ورنہ جو انہوں نے چاہا وہی ہوا. دوسرا بڑا فیلئر یہ ہے کہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس کو روکنے میں ناکام رہی ہے عدلیہ, چاہے وہ 2 مارشل لا یا 2 آئین کے سسپینشنز تھی, بلکہ اس کے حق میں فیصلے کرتے رہے, انڈورس کرتے رہے. تیسرا, اسٹیبلشمنٹ نے آسانی سے انڈیپینڈنٹ ججز سے جان چھڑاتے رہے, اوتھ آؤٹ کرتے رہے. اور ان نٹشل میں یہ کہوں گا, عدلیہ پچھلے 75 سال میں آئین کا دفاع کرنے میں ناکام ہوئی. حالانکہ ہر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج آئین کے دفاع کا اوتھ لیتا ہے. یہ میں کہوں گا رول رہا ہے جو کہ ہمارا قابل فخر رول نہیں ہے. 3 نومبر 2007 کو انہوں نے آئین سسپینڈ کر کے ایمرجنسی لگائی تھی مشرف نے, اس کو انہوں نے غیر آئینی ڈکلیئر کیا اور اس کی حکومت کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا, اور یہ کہا کہ پی سی او کے تحت جو اوتھ لینی غیر آئینی ہے اور اوتھ دلوانی بھی غیر آئینی ہے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ آیا جس کے نتیجے میں وہ سارے لوگ جنہوں نے پی سی او کا اوتھ لیا تھا ان کو اپنے آفس سے ہاتھ دھونا پڑا. ایک بنیادی, کیونکہ جو ایک پروسیس تھا ڈکٹیٹرز کا کہ ججز کو اوتھ آؤٹ کرو,